بیعت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے۔ بیعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سالوں سال آئیں، اپنے پیر کو نذرانہ دیں، کوئی مرغا پکڑ کے لے آئیں، کوئی بکرا لے آئیں، کوئی نذرانہ دیں، کوئی ڈبے میں پیسے ڈال کے جائیں، تب پتہ چلے گا مرید ہے۔ نہ، جس پیر کی نظر مرید کی جیب پہ، مال پہ، دولت پہ ہے، سب سے بڑا رازن اور ڈاکو ہے وہ۔ یہ تو اب دنیا نے دستور بنا لیا۔ ہاں، آپ اپنی خدمت کریں، جو اپنے ماں باپ کی کرنا چاہتے ہیں کریں، علماء کی کرنا چاہتے ہیں، دین میں چلنے والوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر مال کی وجہ سے محبت ہے، نہیں، پیر کی نگاہ میں امیر اور غریب ایک جیسے ہونے چاہیے، ان کی تربیت کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، قرآن اور سنت کے امور کو جاننے کے حوالے سے۔ جو بھی علماء کے پاس آئے تو عالم کا کام ہے کہ اس کی اصلاح کرے، اس کی تربیت کرے، کیونکہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، مولا کہے گا تجھے منصب دیا تھا، تجھے دستار و جبہ دیا تھا، تجھے اتنی بڑی شان دی تھی، لوگ تیری عزت کرتے تھے، بندے تیرے پاس آئے، میں نے بھیجا، تو نے حق بیان نہیں کیا، تو دنیا کی باتوں میں ان کے ڈال دیا ہے، تو دنیا کے چکروں میں لگ گیا ہے۔ اب تو ایسا وقت آ گیا، لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، نمبر بتائیں جی ہمارا بانڈ نکلے گا یا نہیں، یہ اندازہ لگا لیں۔ پیر پکڑنے کا مزہ تو آ گیا، سال بعد فون کریں گے، پیر صاحب میں بیعت ہوا تھا فلاں جگہ پہ، میں نے کہا بہت خوشی ہوئی کہ آج بات ہوگی، 1 سال کے بعد خیریت ہے، کہتے ہیں میری گائیں گم ہو گئی ہے، ذرا حساب کر دیں۔ یہ اب رہ گیا بیعت پیری اور مریدی۔ ہزاروں میل اس میں ذات سیکھنے کے لیے لوگ اہل اللہ کے پاس جایا کرتے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اب دنیا کی طلب کے سفر شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا کی طلب، دنیا کی طلب۔